بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین قابل احترام سیکرٹری ایس ٹی آئی جی سیکرٹری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی پشاور کے لوگوں کے لیے فری وائی فائی ہوگا، تو آج باقاعدہ اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس میں بعض مقامات ابھی فی الحال کے لیے شامل کیے گئے ہیں، جس طرح کہ باغ ناران، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور پبلک ٹرانسپورٹ۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ تمام جتنی بھی ہمارے ٹرانسپورٹ اڈے ہیں، جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں، اس میں پولیس سروسز ہاسپٹل بھی شامل ہے، اس میں بھی آج باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ پورے پشاور میں جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، جتنے بھی ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی تمام یونیورسٹیز اور کالجز میں ہم فری وائی فائی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا الحمدللہ تقریباً 70 to 80% ڈیجیٹل گورننس پر پہنچ چکا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا دور ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے، تمام چیزیں پیپر لیس ہو رہی ہیں، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ آفس ورکس ہو، اس کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ وغیرہ، اور ہمارے جو ای کامرس ہیں، یہ تمام چیزیں تقریباً جو ہیں کمپیوٹر پر آ رہی ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے لوگ پیسے بھی کما رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی کر رہے ہیں۔ جتنی بھی ہمارے گورنمنٹ ورکس ہیں، چاہے کسی نے لائسنس بنانا ہے، چاہے آن لائن ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنی ہے، یا باقی جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں۔ ای کامرس جو ہے وہ پاکستان میں بہت سی یوتھ جو ہماری ابھی نوجوان ہیں پاکستان کے، وہ بھی ای کامرس کی طرف جا رہے ہیں، فری لانسنگ کی طرف، اور ان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کی پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے وہ فائر وال وغیرہ یہ چیزیں لگا دی، جس سے نیٹ کو سلو کیا گیا۔ تو اس سے نقصان جو ہے ہماری اکانومی کو ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان کو ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، تقریباً 60% سے زیادہ ہمارے نوجوان ہیں پاکستان میں۔ جاب تو ویسے بھی وفاقی حکومت نہیں دے رہی، ریاست ان کو اور کچھ تو ویسے بھی نہیں دے رہی، لیکن وہ اگر فرض کریں انٹرنیٹ سے فائدہ لے رہے ہیں، اپنی مدد وہ کچھ کما رہے ہیں، کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کریں، آپ اس پہ قدغن لگائیں، تو یہ شرمناک ہے۔ جہاں پر آپ کا 60% یوتھ کسی ملک کا ہو، اگر فرض کریں آپ ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے، آپ ان کو جاب اپرچونٹیز نہیں دیتے، آپ ان کو اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں دیتے، تو یہ پھر کیا کریں گے؟ کس طرف جائیں گے؟ جہاں پر آپ نے پختونوں کو پہنچایا اس طرف جائیں گے، جہاں پر آپ نے بلوچوں کو پہنچایا اس طرف جائیں گے، یہاں پر ہمارے جو مرج اضلاع ہے وہاں پر انٹرنیٹ سروس تو چھوڑیں، جو موبائل سروس ہیں وہ بھی نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری بھی وہاں پر اس ریاست نے نہیں لگائی، جاب اپرچونٹیز بھی آپ نہیں دے رہے، NFC میں جو ان کا حق بنتا ہے، جو ان کا شیئر بنتا ہے، وہ بھی آپ نہیں دے رہے۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں وہ افغانستان کے ساتھ تجارت کریں، بارڈر آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے، اچھا فیکٹریاں نہیں ہیں، انٹرنیٹ سروس نہیں ہیں،
جابز نہیں ہیں، دوسرا کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، جو کمانے کا ذریعہ ہے وہ بھی آپ بند کر رہے ہیں، تو آپ دہشت گردی ختم کرنے جا رہے ہیں کہ دہشت گردی کو ہوا دینے جا رہے ہیں؟ اگر کسی کے پاس اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو اور دوسری طرف جو ہے جہاز خریدے جا رہے ہو، ایک طرف کسی کے پاس اپنے بچوں کو اسکول جانے کے پیسے نہ ہوں، دوسری طرف باہر جزیرے خریدے جا رہے ہوں، ایک طرف لوگوں کے ساتھ ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہو، دوسری طرف جو ہیں مے فیئر میں اپارٹمنٹس خریدے جا رہے ہوں، ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس خریدے جا رہے ہوں، دبئی میں پراپرٹیز خریدی جا رہی ہوں، تو لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ تو سوچیں گے نا کہ ہم پر جو مسلط کیے جا رہے ہیں اور جو مسلط کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ عوامی مفاد میں اٹھانا ہے۔ ہم عوامی طاقت سے آئے ہیں، عوام ہی ہماری طاقت ہے، ہم چور دروازے سے نہیں آئے۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، اور یہ خیبر پختونخوا میں نہیں دیا، پورے پاکستان میں لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، لیکن بدقسمتی سے باقی صوبوں میں ووٹ چرایا گیا، چوروں ڈاکو لٹیروں کو مسلط کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ووٹ کی حفاظت ہوئی، یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ تو جو لوگ عوام کی طاقت سے آتے ہیں، عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، پھر وہ عوامی مفادات کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں، ان کا پھر ہر قدم صرف اور صرف اپنے عوام کے لیے ہوتا ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق وہی کر رہی ہے۔ دوسری طرف عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جہاز خریدے جا رہے ہیں، اور جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں پوچھو نا، ہم نے خریدا، کیا اکھاڑ لو گے؟ تو یہ ہوتا ہے جب آپ چور دروازے سے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے پھر جب ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر عوام مجھے ووٹ دے یا نہ دے میں نے حکومت میں آنا ہے، تو پھر وہ بدماشی کرتے ہیں، وہ عوام پر بھی بدماشی کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بھی بدماشی کرتے ہیں، وہ عدالتوں میں بھی بدماشی کرتے ہیں، وہ صحافیوں پر بھی بدماشی کرتے ہیں، وہ سرکاری افسران پر بھی بدماشی کرتے ہیں، اور یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا میں عوامی مفادات کو سب سے اوپر رکھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو تمام ریلیف گورنمنٹ کی طرف سے ان کے ڈور سٹیپ پر ہی ملے، میرٹ ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، زیرو کرپشن ہو۔ یہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے اور یہ ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا میں۔ میں ایس ٹی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو، سیکرٹری کو، اس میں جس نے کردار ادا کیا، تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے سب سے پہلے پشاور میں تمام گورنمنٹ پلیسز میں، جس کا میں نے اعلان کیا ہے، اس پر فری وائی فائی دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جائیں گے، ایبٹ آباد میں، مردان میں، ڈی آئی خان میں، بنو میں، کوٹ میں، سوات میں، یہ تمام جتنی بھی ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں انشاءاللہ تعالی ان میں فری وائی فائی تمام گورنمنٹ پلیسز میں، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے یونیورسٹیز کالجز ہوں، یا چاہے پبلک ٹرانسپورٹ ہو، ان سب پر انشاءاللہ تعالی اپنی عوام کو مہیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خیبر پختونخوا میں یہ مالی سال 2026-2027 یہ خیبر پختونخوا